جو بھی شام کے ایوانوں میں تیرا قاصد بتائے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کرتا۔ حسین کے ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا، کوئی ایک بندہ ہوتا جو مجھے صدر کی قیمت دے دیتا، کہاں جا کے زمانے کو عباس پڑھ کے سنایا جائے؟ کون عباس؟ حسین کے ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا، جس بندے نے ہاتھ اٹھایا سخی عباس سے اگلی خیرات لینا، جو حسین کے چہرے پہ اللہ کی مشیت پہ پڑھ سکتا تھا، جو ارادہ پروردگار کو چہرہ حسین سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ حقائق آپ یہاں سے کربلا سے تبرک سمجھ کے لے گئے۔ مجھے ملک سے نکالا گیا ہے تو انہی حقیقتوں کی وجہ سے۔ میں نے ٹکے ٹکے کی باتیں سنی ہیں لیکن زبان وہی عقیدہ پڑے گی۔ میں نے بیانوں سے زیادہ اپنوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن حقائق وہی ہے۔ وہاں تو زبانیں روک سکتے ہو، آؤ روکو، غازی کے پہرے میں پڑ رہا ہوں۔ اتار کے دکھائے اب بطول کا دشمن، کربلا میں بلا کے دیا ہے حسین نے منبر۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بس یا حسین یا حسین، صرف یا حسین، اور صرف حسین حسین کرنے سے نہیں کچھ ملتا، صرف حسین بس حسین۔ میں تجھے اس صرف کی قیمت بتاؤں گا۔ تو نے پاگل سمجھا میری قوم کو، تو نے کہہ دیا صرف حسین صرف حسین بس حسین کہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ ان کے پاس سب تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ کربلا میں بیٹھ کے صرف کی قیمت سننا، جنہوں جو کہتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے قیامت کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے پاس پورا دین تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ انہوں نے 10 محرم کو اسی کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ اب میں کربلا میں ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب مصلحت کے تالے حسین نے توڑ دیے ہیں، اب جتنے الزام میں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھانے تھے وہ ہمارے اٹھا لیے ہیں۔ اب مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں پڑھنا یہ نہیں پڑھنا یہ نہیں پڑھنا۔ اب میں نام لے لے کے بتاؤں گا کہ قاتلان حسین کون کون تھے۔ اب بغیر خوف اب بغیر خطرہ، اب مجھے ایک لمحے کے لیے حیدر بھائی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عباس کے سائے میں پڑا۔ منبر وہی ہے، لہجہ وہی ہے، خطیب وہی ہے، صرف میزبان بدلا ہے۔ اب ہے میزبان حسین ابن علی۔ ہمیں ایک آواز آئے گی کہ مکہ میں خانہ کعبہ کی پشت میں مشرق کی جانب سے ایک عرب لباس میں ملبوس خوبصورت چہرے والا جوان جس کے سر پہ محمد والا امامہ ہوگا، چہرے پہ ابو طالب والا روب ہوگا، کاندھے پہ علی والی ذوالفقار حمائل کیے ہوئے اس حالت میں چلتا ہوا کعبہ کے قریب آئے گا۔ کعبہ کے قریب آنا ہوگا یا بیت اللہ کی دیوار مہدی کو دے کے جھکنا شروع کرے گی۔ بیت اللہ کی دیوار جھکے گی، سرکار قائم ایک ہاتھ دیوار پہ رکھیں گے اور قائم کا دوسرا پاؤں کعبہ کی چھت پہ ہوگا۔ امام زمانہ اذان دیں گے اور شیعہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے امام ہوا کو حکم دیں گے جو جو زبان سمجھتا ہے اسے اس کی زبان میں بتا مولا آ گیا۔ اب دوڑے حسین آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے، مرحبا مرحبا مرحبا، چھتوں پہ گلیوں میں رش۔ اب یہاں ہوا کیا؟ ان کے پاس محبت امام تھی، معرفت امام نہیں تھی۔ اگلا جملہ میں کہوں گا کہ مجھے تم کہو نا کہ اپنی 10 تقریریں توڑ، تم اس جملے پہ تولنے لگا ہوں۔ امام کی معرفت نہ ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں۔ مولا حسین عزت ہے۔ امام کی معرفت نہ ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں۔ معرفت ہی نہیں تھی، کھوکھلی محبت، زبانی محبت، ہم حسین کو چاہتے ہیں، ہم حسین سے پیار کریں گے، اور ابن زیاد کے گھوڑے کے آگے دوڑے حسین
اور جن کو معرفت تھی انہوں نے گھر کی کھڑکی کھولی. کون ہے؟ حسین ہے. حسین نہیں. غلام نے کہا پورا کوفہ گلیوں میں آ گیا. اسے کہا حسین ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا. حیدر کرار کا بیٹا ہے جس کا نانا مکے میں دن کی روشنی میں گیا. ہاتھ اٹھاؤ جو بطول کے بیٹے ہو, ہاتھ اٹھاؤ. بڑھوں میں اصغر کی اگلی شہادت دفنا کے حسین وقت میں ہو گیا. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرا. ان کمینوں نے جب سر تن سے جدا کیے, ان نے کہا مارے 72 سے ساری قتل کیوں ہے. اور ملا کہنے لگا میرا انعام تو رہ جائے گا. یہ 300 سپاہیوں کو لے کے ہاتھوں کے نیزے سے پھر اٹھایا. علی کی بیٹی اصغر کا لاشا دیکھ رہی تھی. یہ ملون وہاں آیا جہاں سیدادیاں بیٹھی تھی. یہ دیکھ لگا یہ کس کا بیٹا ہے. رباب اٹھ کے کھڑی ہوئی. رباب کہتی میرا لال ہے. رباب سمجھی بیٹا واپس کرنے لگا ہے. یہ ملون گھوڑے سے اترا. یہ رباب کے سامنے آیا. اس نے اصغر کا لاشا گھٹنے پہ رکھا. اپنی جیب سے خنجر نکالا. اس نے اصغر کے گردن پہ خنجر پھیرا. رباب رو کے کہتی غازی. پہلے مجھے بطول کی قسم میرے بس میں ہوتا. اوے میرے شیعہ بھائیوں بہنوں بیٹیوں, میں اپنی سانسیں ختم کر لیتا. عباس کے جانے کے بعد حسین اتنا غریب ہو گیا, عباس کی لاش ڈھونڈ رہا تھا. کوئی تماچا نہ مارتا, کوئی تازیہ نہ مارتا, کوئی تیر مارتا. ناچ ناچ کے کہتے ہم نے تیرا غازی مار دیا, ہم نے تیرا عباس. حوصلہ 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 حوصلہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. مجھے غریب کا لاش پہ لانا پڑنے دینا. بیٹھو. ہائے عباس, ہائے جوانی, ہائے شباب, ہائے پردہ, ہائے چادر, ہائے زینب کی غربات. بیٹھو 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 بیٹھو. مجھے غازی پڑھنے دینا. تمہیں غریب کربلا کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا. عباس کوئی مجبور نہ کرنا کہ میں مصعب چھوڑوں. مجھے عباس کی شہادت پڑھنے دینا. میں وہ شہادت پڑھوں جو تمہیں ملک میں نہیں سنائی جاتی. میں تمہیں کربلا والے کو گواہ بنا کے سنانے لگا ہوں. حسین عباس کی لاش سے پہنچے. کیا سنا تم نے ساری زندگی؟ عباس کے بازو کٹے تھے. میں غلط پڑھوں غازی مجھے معاف نہ کرے. مجھے عباس کی قسم مقتل کہتی ہے. ان بغیرتوں نے عباس کے پاؤں کاٹ دیے, انہوں نے عباس کے بازو کاٹ دیے, انہوں نے عباس کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم. جنازے کے لیے ایک جملہ کہنے دینا. اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالے. حسین جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. تینوں میں محمد کی آواز آئی حسین میں آؤں. فرمایا نانا رک بیٹے کا امتحان دیکھ. علی کی آواز آئی حسین میں اترو. آواز آئی بابا تیری ولایت بچا رہا ہوں. ماں کی آواز آئی حسین میں آؤں. فرمایا تیرے فتح کے لیے بیٹا قربان کیا ہے. حسین چلتے جا رہے تھے. یا حسین نے دیکھا کہ اکبر کی گردن لڑکنی شروع ہوئی. حسین کی آواز آئی اکبر جلدی نہ کر, اکبر جلدی نہ کر, اکبر جلدی نہ کر. اکبر ہو گیا وعدہ کیوں جہاں میں بہن سے وعدہ کر کے آیا ہوں. حسین کے آواز کہنے کے دروازے پہ آ. میرے اکبر کا جنازہ میرے بیٹے کا. 9 دن 9 راتیں تم نے دیا اکبر کا پرسا, قاسم کا, غازی کا, حسین کا, اصغر کا. آخری پرسا دینا ہے علی کی بیٹی کو. میں خیام کا حسینی میں ہوں, ماتمی ہوں, زنجیر زن ہوں. حسین کے حرم کی قسم دیتا ہوں. تمہیں صرف اتنا بتایا گیا شام میں پتھروں کی بارش ہوئی. مجھے بی بی کی قسم ہے صرف پتھروں کی بارش نہیں, کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹی کو پھینکی ہے. جس کے ہاتھ میں گرم
कैसे गुजरी थी शाम के बाजार से। हम तो तुम्हारे डर से मुसाइब नहीं पढ़ते, मुसाइब पढ़े तो मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। अली की बेटी शाम से कैसे गुजरी, अपनी जुबान से चौथे इमाम से पूछा गया, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत का है शाम, बोला सबसे ज्यादा रोया का शाम, बोला सबसे ज्यादा तकलीफ का है। सज्जाद कहते मर गया उस वक्त सज्जाद जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे थे।